بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں جاوید اقبال اور آپ اسلام آباد اسٹوڈیوز سے پروگرام سچ کے ساتھ براہ راست اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ براہ راست کی محفل ہم نے اسی لیے سجائی تھی کہ آج پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیا کپ کا ایک بڑا ٹاکرا تھا۔ شائقین مایوس ہوئے ہیں، ہم بھی مایوس ہوئے ہیں کیونکہ بارش کی وجہ سے یہ میچ روک دیا گیا۔ یہ بڑا میچ تھا، کرکٹ کی تاریخ میں یہ ہمیشہ سے پاکستان اور بھارت کا جو میچ ہوتا ہے یہ بہت بڑا میچ ہوتا ہے، اس کی بڑی ویورشپ ہوتی ہے اور ظاہر ہے آئی سی سی بھی چاہتا ہے کہ یہ ویورشپ جاری رہے، اس طرح کے میچز ہوں کیونکہ ان کو بہت بڑی اسپانسرشپ بھی ملتی ہے اور ویورشپ بھی بہت زیادہ ملتی ہے۔ اور پھر ظاہر ہے اس خطے میں یہ جو مقابلہ ہوتا ہے پاکستان اور بھارت کا، یہ ہم دونوں ملکوں کے لیے تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن پوری دنیا جو کرکٹ دیکھتی ہے ان کے لیے بھی ایک بڑا مقابلہ ہوتا ہے۔ آج بھارت نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور انہوں نے ظاہر ہے وہ اپنی بیٹنگ پوری تو نہیں کر سکے، ان کی ٹیم 49ویں اوور میں 266 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی اور 267 رن کا پاکستان کو انہوں نے ٹارگٹ دیا تھا۔ پاکستانی بالرز نے ہمیشہ کی طرح بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور جو ایک دباؤ ہوتا ہے وہ دباؤ جاری رکھا۔ شاہین شاہ افریدی نے میچ کے شروع میں ہی 2 وکٹیں لے کے روہت شرما، وراٹ کوہلی کو انہوں نے آؤٹ کیا اور دونوں کو بولڈ کیا۔ وہ ایک پریشر تھا وہ پاکستانی بالرز نے بھارت کی بیٹنگ پہ برقرار رکھا۔ بعد میں پانڈیا نے اور جو کشن ہے انہوں نے اچھی پارٹنرشپ کی اور ایک فائٹنگ ٹوٹل بنایا، لیکن بہرحال بارش ہوئی اور بارش کے بعد اس میچ کو ابنڈن کر دیا گیا، دونوں کو ایک پوائنٹ دے دیا گیا اور شائقین کرکٹ اور ہم سب مایوسی رہے کہ یہ ایک بڑا جو مقابلہ تھا وہ ہم نہیں دیکھ سکے، ہم اس سے محروم رہے۔ تو اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اس پر بات کریں گے، الیکشن کمیشن اور الیکشن کے حوالے سے بھی ہم بات کریں، لیکن وہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہوگا۔ ہمیں اسٹوڈیوز میں جو مہمان جوائن کر رہے ہیں ان کا تعارف کروا دوں۔ سب سے پہلے کرکٹ ایکسپرٹ ہیں حماد صدیقی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائیں فاروق فیصل خان، سینئر صحافی تجزیہ کار، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل بھٹی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم ذرا کرکٹ کے ماحول سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ حماد صدیقی صاحب، میچ ہم دیکھ رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے سارے ٹیلی ویژن کے سامنے، لیکن میچ ہو نہیں سکا، بہت مایوس ہوئے۔ بالکل ڈس اپوائنٹنگ ہے اور ایز ایکسپیکٹڈ کہ 70 to 80% چانسز آف رین تھے، اس کے باوجود بڑا سرپرائزنگ تھا کہ انڈین کیپٹن روہت شرما نے ٹاس جیتا اور ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کو آپٹ کیا۔ اور کہا یہی جاتا ہے کہ جب آپ اس طرح کے میچز ریڈیوس ہو جاتے ہیں تو سیکنڈ بیٹنگ والے کے پاس آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ اس کو کتنا ٹارگٹ ملا ہے، اس کے حساب سے پلان کرتا ہے۔ لیکن اس میچ کی سچویشن میں یہ تھا کہ اگر یہ ریڈیوس ہونے کے بعد میچ ہوتا تو پاکستان کے لیے میں کہتا ہوں کہ فیوریبل سچویشن نہیں تھی، کیونکہ ڈکورتھ اور لوئس بیتھرڈ کے مطابق کہا جا رہا تھا کہ آخری لیٹ سے 20 اوورز منیمم ہونے چاہیے۔ اگر وہ ہوتے تو 20 اوورز میں پاکستان کو 155 چیز کرنا ہوتا، کہاں 50 اوورز میں 267 اراؤنڈ 5.5 کے قریب، لیکن 20 میں 155 تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود جیسا آپ نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ شاہین شاہ افریدی جو امپیکٹ ہے، جو سائیکولوجیکل انڈین بیٹسمین کے اوپر ان کا ایک وہ ہے حاوی ہیں، وہ نظر آیا۔ آلدو کہ انڈین بڑے فرام دا اسٹارٹ کہتے ہیں کھل کے کھیلتے ہیں، ایگریسو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں، لیکن روہت شرما کے اگر آپ فیٹ موومنٹ دیکھتے تو وہ ڈبل مائنڈڈ تھے اور وہ جو گیس کر رہے تھے ہر بال پہ کہ یہ بال اینگل کے ساتھ، لیفٹ آرم فاسٹ بالر کا اینگل کے ساتھ باہر جائے گا یا فل لینتھ بال، جو شاہین شاہ افریدی ہمیشہ کرتے ہیں کہ فل لینتھ بال ہوگی، تو وہ اپنی کریز میں سٹک تھے اور وہیں ہوا۔ ایک آدھ چوکے انہوں نے لگائے، لیکن اسی ڈبل مائنڈ میں بیٹ اور پیڈ کا گیپ آیا۔ ٹیکنیکل فالٹ میں کہوں گا کہ بڑا اچھا ہوم ورک کیا ہوا پاکستان نے ان کے اوپر اور ان کو بآسانی آؤٹ کیا اور ان کو جواب دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا تھا میچ سے پہلے پریس کانفرنس میں کہ شاہین شاہ افریدی مطلب پاکستان کی بالنگ اٹیک کے بارے میں آپ نے کیا تیاری کی ہے، تو انہوں نے کہا وہ وراٹ کوہلی دیکھ لیں گے۔ تو وراٹ کوہلی کو بھی دیکھ لیا اور ان کو بھی دیکھ لیا اور اس کے بعد سے شہریار نائر کو بھی دیکھ لیا۔ تو پاکستان کے پاس جو بالنگ اٹیک ہے اس کو کہتے ہیں کہ پورٹنٹ فاسٹ بالنگ اٹیک، ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ، اور جو ایکسٹریم پیس ہے ان تینوں کے پاس، اس کے ساتھ لیٹرل موومنٹ جو ہے، یہ تو میں کہتا ہوں ورلڈ کلاس ہے۔ ہر ٹیم اسٹرگل کرے گی، یہی انڈین بیٹنگ لائن اپ کسی اور ٹیم کے خلاف اگر کھیل رہی ہوتی تو آپ کو 300 350 رنز کرتی ہوئی، ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینس ہے 350 کو 266۔ اچھا، انڈینز جو تھے وہ وراٹ کوہلی کی وہ بیٹنگ دکھا رہے تھے جس میں انہوں نے وہ آخری 18 گیندوں پہ 48 رن دیے تھے، وہ ان کی ہٹس دکھا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ وی وانٹ ٹو سی دس میچ اگین، لائک دس سچویشن اگین۔
میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ وہ جو شاہین شاہ افریدی نے جو ان کی وکٹیں اڑائی تھی T20 ورلڈ کپ میں, وہ میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہوا وہی جو کہ شاہین شاہ نے یعنی ان کی ابتدائی وکٹوں کو اڑا دیا. دیکھیں بہت ساری اسٹیٹمنٹ وہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میچ شروع ہونے سے پہلے, لیکن آن دا ڈے اگر آپ نے پریپریشنز کی ہوئی تھیں اور وہ کھیل سکتے تھے, اور کوہلی کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑے میچ کا پلیئر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن پھر وہی بات شاہین شاہ افریدی, نسیم شاہ اینڈ حارث رؤف. ایک تھوڑی سی میں کہوں گا کہ پاکستان سے مسٹیک یہ ہوئی کہ پاکستان کو چوتھا فاسٹ بولر بھی کھلانا چاہیے تھا. وہی ویکر لنک نظر آیا جہاں انڈیا کے اوپر سے پریشر ریلیز ہو گیا. ان تینوں نے اوپننگ برسٹ میں بڑی زبردست بالنگ کی. 10 اوور کی بات کریں پہلے پاور پلے کی تو 48 رنز اینڈ 3 وکٹس. بالکل. اور آخری 10 اوور میں پھر جب یہ ہمارے دوبارہ فاسٹ بالرز آئے تو 45 رنز اینڈ 4 وکٹس. یہ آپ دیکھیں کہ ایشیا کرکٹ کپ کا غالباً واحد میچ ہے جس میں تمام وکٹیں فاسٹ بالرز نے لی ہیں. Exactly. یہ بھی ایک ریکارڈ ہی ہے کہ وہی بات آپ کی کہ ہم 3 کے ساتھ کھیلے, میں چوتھا بھی کھلانا چاہیے تھا جبکہ انڈیا 4 کے ساتھ کھیل رہا تھا. وہ دیکھیں وکٹ کو ریڈ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اوور کاسٹ کنڈیشن اور وہاں پہ بارش ہو رہی ہے, کور جب پچ پہ رہتے ہیں تو نیچے سے موئسچر آتا ہے. موئسچر آئے گا تو فاسٹ بالرز کو زیادہ سپورٹ کرے گا ایز کمپیئر ٹو اسپنرز. اسپنرز کو ڈرائی پچ چاہیے کہ بال پڑھ کے گرپ کرے اور پھر ٹرن کرے, لیکن فاسٹ بالرز کے لیے آئیڈیلی سوٹ تھی. مجھے نہیں پتا کہ ہمارا تھنک ٹینک کس نے یہ ڈیسیجن کیا کہ 2 اسپنرز کے ساتھ جائیں, اور وہ بھی انڈیا کے اگینسٹ, کہ انڈینز جو ہیں وہ اسپنرز کو اچھا کھیلتے ہیں اور کھیل کے دکھایا. بے شک آپ نے 4 آؤٹ کر لیے, لیکن اس کے بعد آنے والے بیٹسمین ایشان کشن جو کہ وکٹ کیپر بیٹسمین ہے, اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو سوریا کمار یادو ان سے بیٹر آپشن تھے, لیکن کیپٹن نے ان پہ اعتماد کیا اور اس کے رزلٹ دیے. اور آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا, ان کی بھی ایک زبردست اننگ. تو نیچے سے آنے والے انڈیا کے پاس یہ لگژری ہے کہ ان کے پاس جو بیٹنگ لائن اپ ہے وہ بڑی ایک اچھی ہے, اسٹیبلش ہے, اور کوئی بھی بیٹسمین 7 بیٹسمین میں سے آ کے کبھی نہ کہیں ڈیلیور کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہ فاروق فیصل صاحب کو جب ہم آج لیے بلا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی آج کس دن آپ ہمیں بلا رہے ہیں, اس وقت تو بالکل پیک پہ ہوگا میچ جب آپ کا پروگرام لائیو چل رہا ہوگا, رزلٹ آ چکا ہوگا اور رزلٹ بھی آ چکا ہوگا, اور میں کیسے پہنچوں گا. ہونا آرام ہے فاروق فیصل صاحب؟ آرام تو کوئی نہیں ہے کہ بالر کی وجہ سے مزہ آنا تھا, آدھا مزہ ہے نا. تو ظاہر میں تو ایک ویور کے طور پہ اس طرح نہیں ہے, آپ تو ایکسپرٹ ہے اور اس سے وابستہ ہیں, لیکن آج بڑا دن تھا, بڑا میچ تھا, اور بڑے عرصے بعد یہ دیکھنے کو مل رہا تھا. اور پاکستان کا جو سب سے بڑا میچ ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہی ہوا کرتا ہے, اور عموماً سیریز میں تو ہم لوگ جیت جاتے ہیں, لیکن جو ہمارا, یہ آپ بہتر بتا سکیں گے کہ جو ہمارا ریکارڈ ہے یہ بڑے ٹورنامنٹس میں, اس میں ہم انڈیا کے ساتھ نہیں جیت پاتے. لیکن جب سے یہ شاہین افریدی گزشتہ 4-5 سال سے ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے بالرز کا جو ہے نفسیاتی طور پر ان کا وہ بالادست ہے. اور اس وقت بھی یہی مقابلہ کیا جا رہا تھا بیٹسمین کے پوائنٹ آف ویو سے. شاہین شاہ افریدی کے بارے میں تو سب کا تھا کہ یہ دی بیسٹ ہے, ان کا توڑ نہیں ہے, اور وہ بالنگ میں انہوں نے ثابت بھی کر دیا, اور ہماری باقی بالنگ لائن میں بھی. اب یہ بات ہے جی کرنے لئی کہ 3 سے کھیلیں یا 4 سے کھیلیں, چونکہ کابیابی مل گئی فاسٹ بالر کو, اگر نہ ملتی تو چوتھا کیا کر لیتا. وہ جزیات ہیں, وہ جزیات کی باتیں ہوتی ہیں کتنی ہے. ابھی دیکھیں کہ ابھی یہ ہوا بیٹنگ کا نہیں ہم دیکھ سکے. دیکھیں نیپال کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ بیٹنگ کا وہ یا بالنگ کا آگے وہ معیار نہیں تھا. وہ ہماری ٹیسٹ ہونی ہے دوبارہ. بالنگ تو ٹیسٹ ہو گئی, اور بیٹنگ کا جو کمال وہ ہم نے دیکھنا تھا کہ آیا بابر بڑا بیٹسمین ہے یا کوہلی. لیکن یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم سب لوگ جو ہے نا بیٹنگ میں ایک ہی پلیئر پر انحصار کر رہے ہیں, اس پہ بہت پریشر ڈال دیتے ہیں. ٹیم ورک ہوتا ہے. باقی پلیئرز کے بارے میں میں بالکل ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. انہوں نے ٹیم کی بات کی کہ 3 اور 4 ہو جاتے. دیکھیں ٹیم بنائی جاتی ہے کنڈیشنز دیکھ کر. بالکل. تو جو میں نے کہا کہ اوور کاسٹ کنڈیشن تھی اور کور تھا پچ کے اوپر, تو موئسچر تھا, تو موئسچر میں تو فاسٹ بالر ہی بہتر ہو سکتا ہے. سہیل بھٹی صاحب آپ بتائیے, آپ نے بھی میچ انجوائے کیا. پاکستان کی جو بالنگ تھی, ظاہر ہے بیٹنگ تو ہم نہیں دیکھ سکے, لیکن ایک پریشر ہم نے دیا, ٹھیک ٹھاک پریشر دے دیا بھارت کو ہم نے. جی جی صاحب بہت شکریہ. بالکل کوئی رائے نہیں ہے. جب کبھی بھی پاکستان اور بھارت کا میچ ہو, وہ ایشیا کپ ہو, ورلڈ کپ ہو یا T20 کا ورلڈ کپ ہو, تو جب بھی پاکستان اور بھارت کا آمنا سامنا ہوا یہ بڑا ٹاکرا ہوتا ہے. پوری قوم کی نگاہیں اس پہ جبھی ہوتی ہیں جس دن کا آغاز ہوتا ہے. اس دن سے آپ نے اپنے دن کی ایکٹیویٹیز کو پلان کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کر کے بس جیسے ہی ٹاس ہونے اس کے بعد ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھ جانا ہے.
صرف ہم نہیں، ہم نے بھی اس کو بڑا پلان کیا، اور اگرچہ کوئی دفتر کی مصروفیات تھی لیکن اس کے باوجود پورا ایک پلان تھا کہ کس طریقے سے اس میچ کو آبزرو کرنا ہے، سیلیبریٹ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ہم نے اس کی خود بھی بہت سے اپنی ٹیمز کو انگیج کیا ہوا تھا پبلک رسپانس جاننے کے لیے، پبلک نے، عوام نے کیسی تیاری کی ہوئی ہے، مختلف جگہ پہ اسکرینز لگی ہوئی ہیں، تو ایک بڑا ایک سما بن جاتا ہے. اور اس کے بعد ویدر نے اس کے اندر بڑا رنگ میں بھنگ ڈال دیا، لیکن بہرحال اچھا ہوا، پاکستان کی قسمت اچھی رہی کہ وہ اس ایک مخصوص فارمولے کے تحت اس میچ کا اختتام نہیں ہوا اور اس کے بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا. لیکن اگر ہم اس پر پرفارمنس کی بات کریں تو پاکستانی بولر نے بہت شاندار طریقے سے آج کے میچ کے اندر اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا. بالخصوص اگر شاہین افریدی کی ہم بالنگ کی بات کریں تو اس نے واقعی ہی ایک جو پاکستانی شائقین تھے ان کو انگیج کیے رکھا، ہر پر نگاہ ان کے اوپر جمی ہوئی تھی. اچھا ایک میچ تھا، اور سب لوگ توقع کر رہے ہیں کہ آئندہ میچز کے اندر جب بھی دوبارہ کوئی ٹکرا ہوا جس اسٹیج کے اوپر بھی جا کے آگے جا کے یقینی طور کے اوپر پاکستان سیمی فائنل میں تو انشاءاللہ پہنچے گا، جس طریقے سے ہمارے کھلاڑی بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو پھر میرے خیال میں ٹکرا ہوگا لازمی دونوں ٹیموں کے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. حماد صدیقی صاحب، یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک تو جب وکٹیں گر گئیں 66 پہ 4 آؤٹ ہو گئے، تھوڑا سا ہم نے بالنگ میں بھی تبدیلی کی، اسپنرز ہم لے آئے. اگر ہم مزید کوئی پریشر ڈالتے تو ہم وہاں بھی ایک آدھ وکٹ نکال سکتے تھے اور یہ سکور کنٹین ہو سکتا تھا مزید بھی. اور دوسری بات کہ فیلڈنگ آج ہماری بڑی کمزور رہی ہے، یعنی 25-30 رنز تو کم از کم ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم نے دیے ہیں. جی ہاں بالکل. میں تھوڑا سا اور تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ فاسٹ بالرز کا امپیکٹ جو پاکستان نے سپیریورٹی تھی پاکستان کی اوور دا مائٹی سو کالڈ مائٹی انڈین بیٹنگ لائن اپ، وہ تو پاکستان نے دکھا دیا ون آفٹر اندر. اب پھر بات کریں کہ ایک اور اوور ہو جاتا تھا، 4 اوور اور ہو جاتے. دیکھیں ایک سپیل میں 4 اوور کرواتے ہیں T20 کے بعد ون ڈے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیپٹن کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیتھ اوورز میں ہمارے پاس ان کے فاسٹ بالرز کے اوورز بچے ہوئے ہوں. لیکن ایگریسو کیپٹن اگر ہوگا تو وہ کہے گا کہ ڈیتھ اوورز کی باری نہ آئے، ابھی اگر میں ان سے پورے اوور کرا دوں تو ٹیم آؤٹ کر دے گی، میچ یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں. یہی بابر تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ ایگریسو نہیں ہے، بابر کو تھوڑا ہونا چاہیے کہ جب آپ نے ان کی کریم آؤٹ کر دی تو پیچھے ذرا سا ایک اور وکٹ کی ضرورت تھی، آپ 150 کے اندر ان کی ٹیم آؤٹ کر سکتے تھے اور میچ آپ بآسانی جیت سکتے تھے. لیکن خیر یہی وقت ہوتا ہے، بابر اعظم اس کے ساتھ ساتھ سیکھیں گے اور ایک اور میچ ہوگا جسے میں نے کہا کہ پاکستان ہیو آلریڈی کوالیفائڈ فار دی سپر 4 اور سپر 4 میں ہر ٹیم کے اگینسٹ ایک میچ ضرور کھیلے گی. تو پاکستان کا انڈیا سے ایک اور میچ ایکسپیکٹڈ ہے اور پھر لیٹس سے انڈیا اور پاکستان ٹاپ 2 ٹیمز آتی ہیں تو پھر فائنل از آلسو گوئنگ ٹو بی پلیڈ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. فیلڈنگ کی اب جو بات کر رہے تھے جی، فیلڈنگ کے علاوہ بالنگ بھی تھوڑی مجھے انڈسپلن نظر آئی کہ نمبر آف وائڈز اگر دیکھیں تو پاکستان نے 15 وائڈز کی اور 1 نو بال کی، تو یہ بہت زیادہ ریشیو ہے. یہاں پہ 16 رنز ہو گئے، 16 رنز ہو گئے اور آپ سمجھ لیں کہ 2.3 اوورز ایکسٹرا کروا دی. تو یہاں پہ بھی ڈسپلن ہونے کی تھی. جہاں آپ نے فیلڈنگ کی بات کی، یس فیلڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے. دنیا کی بہترین ٹیمز ہیں جس میں آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، نیوزی لینڈ کی ہم بات کر لیں یا ایون انگلینڈ کی کر لیں کہ وہ رنز اگر آپ کی بیٹنگ سائڈ ان کے اگینسٹ کھیل رہی ہوتی ہے وہ لیٹس سے 250 کرتی ہے تو آپ سمجھ لیں اس میں سے بھی انہوں نے 30 رنز روکے ہوتے ہیں. یہ ڈفرینس ہے ہماری ٹیم میں بھی. اس سے پہلے اچھی پرفارمنس تھی، مجھے نہیں پتا آج کے میچ کا کیا پریشر تھا جس کی وجہ سے بہت آسانی سے ہاتھوں میں سے بال جا رہی تھی اور باؤنڈری کراس کر رہی تھی. فوکس ہونے کی ضرورت ہے، نروز کی گیم ہے نو ڈاؤٹ، تو شاید تھوڑا سا پریشر فیل کر رہے ہو پلیئرز اور اس کی وجہ سے یہ مس فیلڈنگ ہوئی. ظاہر ہے کہ تھوڑا سا اگر بال بھی تو گیلی ہو سکتی ہے نا، وہ ڈرائی تھا لیکن پریشر ہو سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں. آپ یا تو اوور کانفیڈنٹ تھے. ٹھیک ٹھاک پاکستان نے پریشر تو انڈیا کو دے دیا تھا. انڈین جو آپ دیکھیں کہ جو پویلین میں بیٹھے ہوئے تھے وراٹ کوہلی، روہت شرما، ان کی جو ایکسپریشنز تھی آؤٹ ہونے سے پہلے بھی جب وہ نہیں آئے تھے اور بعد میں وہ کچھ عجیب و غریب قسم کے ایکسپریشنز آ رہے تھے، جبکہ گل کے تو آپ کو پتہ ہے میمز چل رہے تھے. بالکل چل رہے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں انڈین پریمیئر لیگ جب یہ کھیلتے ہیں سارے انڈین پلیئرز، وہاں آپ کو اس کوالٹی کی پیئنگ نہیں نظر آتی. یہ ڈفرینس ہے انڈین پریمیئر لیگ اور پاکستان سپر لیگ. پاکستان سپر لیگ کو ساری دنیا کے ایکسپرٹ جو ہیں وہ ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ یہاں پہ جو فاسٹ بالنگ ٹیلنٹ ہے وہ لاج. ابھی آپ دیکھیں احسان اللہ نہیں ہے، وہ انجری کے باعث وہ باہر ہیں، وہ بھی ایک اور پاکستان کا اپ کمنگ فاسٹ بالر ہے. محمد وسیم جونیئر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، فہیم اشرف باہر بیٹھے ہیں، سارے 140 پلس. انڈیا میں اگر کوئی آ جاتا ہے بمشکل 140 کا تو وہ اس کو اس طرح بتاتے ہیں کہ جیسے شعیب اختر یا بریٹلی آ گیا. تو ہمارے پاس تو ڈومیسٹک میں بے تحاشا کھیل رہے ہوتے ہیں اور ہمارے بیٹسمین انہی کے خلاف کھیل کے اپنی ٹیکنیک ڈیولپ. انڈین بیٹسمین جب
आप एक और चीज, 2019 के बाद ये पहला मौका है कि वनडे में इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। लास्ट 6 इयर्स 2017 से लेकर अब तक 3 वनडे मैचेस खेले गए, तो उनके बैट्समैन ने ये बॉलिंग अटैक एक्सपीरियंस ही नहीं किया। जहां T20 में किया, जहां वो कहते हैं कि तेज खेलना है, पहले ओवर से ही खेलना है, 50 ओवर्स आपका टेस्ट लेता है। मैं 50 ओवर्स की बात करूं, बाबर आजम ने 3 डिफरेंट फॉर्मेट खेल के दिखाए अगेंस्ट नेपाल। वो क्या थी कि पाकिस्तान की 4 विकेटें गिर गई, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपने स्टे करना है विकेट पे, मैच को थोड़ा डीप लेके जाना है। तो बाबर ने पहले स्टेबलाइज की हमारी इनिंग, फिर उनके साथ इफ्तिखार खेल रहे थे, मतलब नजर आया कि इफ्तिखार ने शॉट्स खेली हैं, तो बाबर को कॉन्फिडेंस आ गया। 50 ही मेड ऑफ 77 एंड देन फ्रॉम 50 to 100 he took 37 balls and then from 100 to 150 he took just 22 balls. He is the master of all formats. ये बिल्कुल all formats. वो उसने करके दिखा दिया। He has proved himself. He has proved himself. He has Exactly. proved himself. Exactly. जनाब, हम सियासत की तो बात करते ही हैं फारूक फैसल साहब, क्रिकेट में आज मजा आ रहा है ना, जरा परफॉर्मेंस भी बड़ी बेहतरीन थी और खिलाड़ी भी हमारे जरा दबाव भी डाल रहे भाई थे। क्रिकेट के गिरते तो घूमती है सारी सियासत भी आपकी क्रिकेट तो उसे आप अपनी जिंदगी से आइंदा आने वाले मैचेस में भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतरीन है इंडिया के खिलाफ, खासकर इसी तरह इसी वो दबाव में ही रहेंगे फारूक साहब? देखें, जो इस वक्त पाकिस्तान की टीम जो परफॉर्मेंस दिखाती आ रही है, इस वक्त वनडे में नंबर 1 है ना, तो इसका मतलब है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, माशाल्लाह जल हो चुकी है। जो उनको अपनी खामियों खूबियों का पता है, किस जगह पे कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना है, मेरे से ज़्यादा तो भाई वो सारे कोचेज और वो सारे जानते हैं। और उसी कारकर्दगी को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आइंदा आने वाले मैचों में भी जो है पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा भी करेगी। ठीक है, और अच्छे मैच देखने को मिलेंगे। मेरी लेकिन एक ख्वाहिश यही होगी तमाम तज्जिया कारों को कि अभी स्पोर्ट्समैन पर थोड़ा सा दबाव कम करें। खेल का मैदान जो है ना, ये खिलाड़ी को पता होता है जब वो खेल रहे होते हैं, इंडिया का मैच है, प्रेशर तो बढ़ता है। और किसी एक प्लेयर को जो है ना, उसको आप कह रहे थे कि जी बाबर आजम जो अग्रेसिव नहीं है, देखिए जो क्रिकेट से वाबस्ता मुबसरीन हैं या जो हल्के हैं, वो थोड़ा सा अग्रेसिव होगा और अगर नुकसान हो गया तो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। या तो बोर्ड थोड़ा सा वो बॉलिंग स्ट्रेटजी में कह रहे हैं, बाकी तो थिंक टैंक और पीसीबी सारा जो भी है बोर्ड उसके पीछे आए, उसे करे सपोर्ट के भैया तूने एग्रेसिव खेलना है, जरा करके दिखा, वो करेगा। एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलकर आप बेशक हार भी जाएं तो हमें एतराज नहीं, लेकिन वो इस तरह का मैच जो आप जीत रहे हो और लेट से इंडिया 300 कर जाता तो हमारे पास चांस था कि हम इंडिया को मैच से आउट कर देते बहुत अर्ली। ठीक, ये सिट बैक और वो उसका जो मुजाहरा है कि हम वेट करें कि दूसरी टीम आउट होगी खुद, ठीक, आपको तो जब मौका मिल गया तो कहते हैं ना उसको बिल्कुल दीवार के साथ लगा दें आप। आपको ऑल आउट जाना चाहिए था। आपको उनको सारी टीम को आउट कर देते, कहते अपने बॉलर्स को कि मुझे नहीं आपके बाद में ओवर्स चाहिए, बस आपके यही स्पेल है, आप 10 ओवर कर सकते हैं एक स्पेल में, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलर 10 ओवर करते हैं, 8 से 10 ओवर एक स्पेल में करते हैं, तो ये कर देते तो आपको आज इंडिया की टीम 150 पे आउट होती 150 पे आउट होती रह जाएगी और आइंदा इंशाल्लाह हम उनको 150 पे ही आउट करेंगे। बहुत ब्रेक का वक्त हो रहा है। अब्बास सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल रहे। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम कुछ सियासत के हवाले से, कुछ आम इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। ब्रेक के बाद
प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब हम बात करेंगे ज़रा आम इंतखाबात की निगरान हुकूमत के हवाले से। जिस तरह के बड़ी सियासी जमातें मुसलसल मुतालबा कर रही हैं कि इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए, और पिछली हुकूमत के दौरान जब मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास हुआ था उसमें मुत्तफ़िका एक तो मरदमशुमारी की मंजूरी दी गई थी और इस बात का फ़ैसला किया गया था कि नई हल्का बंदियाँ की जाएंगी और उसके बाद फिर इंतखाबात में उन हल्का बंदियों की बुनियाद पर जाया जाएगा। तो उसके बाद जब इत्तेहादी हुकूमत का वक्त ख़त्म हुआ, निगरान हुकूमत आई, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि पहले ज़ाहिर है उस वक्त के जो साबिक वज़ीर आला थे मुराद अली शाह साहब, वो CCI में मौजूद थे, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, उस इजलास में, और ये मुत्तफ़िका फ़ैसला किया गया था। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली की और उन्होंने कहा कि वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया है उसके मुताबिक जो हल्का बंदियाँ हैं उसकी तारीख़ उन्होंने 30 नवंबर कर दिया है, यानी कि नई हल्का बंदियों की इशात जो होगी वो 30 नवंबर को होगी, और दौरानिया कम कर दिया है ताकि जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जा सके कि जनवरी के अंदर इंतखाबात हों। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। फारूक फैसल साहब, ये एक अहम डेवलपमेंट थी जिसमें कहा जा रहा था कि इंतखाबात जल्दी होने चाहिए, अब हल्का बंदियों वाला भी मामला था, लेकिन पेशरफ हो रही है, इलेक्शन की तरफ पेशरफ्त हो रही है और चीज़ें सारी जो है बिल्कुल वाज़े हैं। आपने सारे अपने इंट्रो में ये सारे तारफ़ में बता भी दिया, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो पीपल्स पार्टी अब मुतालबा कर रही है उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप तो बीच में बैठे हुए थे, आप इत्तेहादी हुकूमत थे, आपको सारा सीक्वेंस और पता था कि किस तरह ये सारा इवेंट हो रहा है, और जब आप फेडरल कैबिनेट के अजलास में बैठ के वो उसकी मंजूरी दे रहे हैं और फिर मुश्तरका मफादात की कौंसिल का अजलास बुला के ये सारा, तो इतने बच्चे तो नहीं थे कि उन्हें नहीं पता था कि जब ये मंजूरी हो जाए हल्का इसकी तो नई हल्का बंदी कराना ज़रूरी है। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट का भी प्रेशर आया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी प्रेशर आ रहा है, सदर साहब ने भी ख़त लिखा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी सारी पोजीशन वाज़े कर दी है कि क्यों ज़रूरी है हल्का बंदी। अब वो भी तो आइन की प्रोविजन है ना कि जब आपने नई मरदमशुमारी करा ली तो उस मरदमशुमारी के मुताबिक ही जो आपके नुमाइंदे हैं वो मुंतखब होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो बनेंगी उसके मुताबिक। गो कि इसमें इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये कहा जा रहा है कि या 3 या 4 सीटें उनका आगे पीछे होगा, लेकिन आइनी ज़रूरत, बहरहाल आइनी ज़रूरत है, चाहे वो 1 सीट की हो या चाहे वो 100 सीटों की हो। अब यही कहा जा रहा है कि हल्का बंदियाँ जो है 14 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएंगी और उसके बाद जो है 54 दिन, तो इलेक्शन वही जो है वो फरवरी में होता नज़र आ रहा है जैसे हुकूमत कह रही है, जैसे इलेक्शन कमीशन कह रहा है। तो इससे अर्ली तो कोई इलेक्शन किसी को मिलता नज़र नहीं आ रहा। अगर इत्तेहादी जमातें जो बरसर इक़्तिदार रही हैं वो इस पर प्रेशर डालेंगी या आवाज़ ज़्यादा बुलंद करेंगी तो उन्हें अपने साबिक़ इत्तेहादियों से भी और लोगों से भी ताना सुनने को मिलेगा कि ये आप चीज़ें पहले सोचते। ठीक, सोहेल भट्टी साहब, आप फरमाइएगा कि ये जो सदर साहब का मुमकिना तौर पे ऐलान और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक जवाबी रद्द अमल, फिर उसके बाद दोबारा से मुमकिन एक ऐलान या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन की तारीख के हवाले से कोई मुमकिना तौर पर फैसला, ये तमाम चीज़ों को हम इसके साथ जोड़ के रखें, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब फैसला किया है। जी साहब, यकीनी तौर के ऊपर देखिए मामला इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, PTIO और एक और जमात ये इलेक्शन के नाम के ऊपर भरपूर अंदाज सियासत कर रही है। सबको ये अंदाजा है कि इलेक्शन जो तारीख देने का नए इलेक्शन एक्ट के तहत उसका जो इख्तियार है मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास है, और उससे बढ़कर जो मरदमशुमारी हुई उसके नताइज की जो मंजूरी दी गई मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में, वहाँ पर वज़ीर आला सिंध मौजूद थे, इत्तेफाकी राय से मंजूरी हुई, और ये बात ऑब्वियस थी, उस दिन वाज़ेह थी कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन नताइज की नोटिफिकेशन होने के बाद उसने हल्का बंदियाँ कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि 14 दिसंबर तक की टाइम लाइन दी, इस तक हम अपनी हल्का बंदियाँ मुकम्मल करके लिस्ट अवेजा करेंगे, उसके बाद अगर किसी को एतराज़ है वो अपना एतराज़ दाखिल कर सकते हैं। तो इसके मुताबिक लग रहा था कि कहीं फरवरी के आखिर में, ये मार्च में जाकर इंतखाबात होंगे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक अच्छे अंदाज में एक जो कंसल्टेशन का प्रोसेस था वो शुरू किया। तमाम जमातें आई और एक अवामी मुतालबा उन्होंने आगे वहाँ पर पेश किया। उसकी रोशनी में ये मुतालबा सामने आ रहा था, मुख्तलिफ जो माहिर कानून थे उन्होंने कहा कि नहीं, हल्का बंदियों का वक्त कम हो सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको रिविजिट करते हुए उसको दुरानिए को 14 दिसंबर से कम करके वो 30 नवंबर पर ले आए। इससे मजीद मेरा नहीं ख्याल कि वक्त कम हो सकता है। और अब उसके बाद सदर मुमलिकत ने जो कि वो कोई भी मौका सियासत के जब मिले हाथ से खाली नहीं जाने देते, वो भले वो
नए कवानीन एक्ट की मंजूरी से मुतल्लिक हो, भले कोई नैब के माजी के अंदर मुख्तलिफ कवानीन आए उसके हवाले से हो, तो वो भी अपना हिस्सा डाल दें कि वो भी एक एक्टिव उसके अंदर सियासत का रोल करें। इसके अंदर भी उन्होंने वही किया। उनको अंदाजा है कि इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम हुई, अब इलेक्शन की तारीख देना मुकम्मल तौर के ऊपर जो सवाबदीद है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया, वो एक डिबेट क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनका जवाब देकर उस डिबेट को क्लोज किया। फिर उन्होंने उस चिट्ठी डाल दी वजारत कानून को कि अच्छा जी आप बताइए कि हम कैसे इस तरीकों को इलेक्शन की डेट में दे सकता हूँ। तो इलेक्शन होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर, सियासी इस्तेकाम उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक इलेक्शन नहीं होते, और जल्द अज जल्द होने चाहिए, लेकिन उस जल्द अज जल्द की भी एक लिमिट है यकीनी तौर के ऊपर। एक्सरसाइज होनी है जो कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है हल्का बंदियों से मुतल्लिक, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करनी है, और वो उसको अपने एक भरपूर तरीके से उसको करनी चाहिए। उसके अंदर यकीनी तौर पर कोई उजलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब डे नाइट काम हो रहा है, जैसे हल्का बंदियां मुकम्मल हो और उसके ऊपर जो प्रोसेस है एतराज़ात का मुकम्मल हो, तो फिर फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तरीक देनी चाहिए। लेकिन लग ये रहा है कि जो इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिबेट जारी है, हल्का बंदियां होंगी तो फिर अगर उसके अंदर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें बढ़ गई तो फिर आइन की तरमीम भी जरूरी है। अगर वो जरूरी नहीं होंगी तो फिर इस मामले को छोड़ दीजिए, पुराना हल्का बंदियों पर इलेक्शन का ऐलान कर दिए। तो लगता है कि मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और वहां से मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट तमाम फरीकैन का मौक़िफ़ सुन के एक जो बेहतर एक रास्ता होगा उसका वो तयन करवाएगी। अच्छा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है, जिसकी तरफ थोड़ा सा इशारा भी किया फारूक फैसल साहब ने भी, ये आपके लिए भी हैरान कुन था? जो पस मंज़र हमने एक बयान किया कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में उनका मौक़िफ़ एक था, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। आपके लिए भी इतना ही हैरान कुन था जितना सब सोच रहे हैं? नहीं जी, वैसा मेरे लिए हैरान कुन नहीं था, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब वो पीडीएम के साथ इत्तेहाद में थी, मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद में थी, अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में, बिलावल भुट्टो साहब हों, उनकी दीगर मरकजी क़यादत हो, तो उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की दीगर जमातों के साथ इख्तलाफ करना शुरू कर दिया था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो एक चाहते हैं कि आना जो इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट करना है, उससे पहले जो एक इत्तेहादी होने की जो फ़ज़ा बनी हुई थी उसका एक तासुर ख़त्म किया जाए। उसके साथ पस्से पर्दा पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर कुछ जगहों के ऊपर नून लीग से सपोर्ट चाहती है सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों पे, वो उनको मतलूबा सपोर्ट नहीं मिल पा रही। जब उनसे कहा जाता है कि ठीक है ये सीट एडजस्टमेंट करते हैं, फिर आपको कराची में भी, सिंध में भी नून लीग को आपको वहां पर कुछ नशिस्तों के हवाले से सीट एडजस्टमेंट करके उनको मेक श्योर करना होगा, उसके ऊपर वो बात नहीं करते। तो इस वजह से वो गए हल्का बंदियों के अंदर जो मुझसे मुतल्लक जो सेंसस के नताइज थे, इत्तेफाक राय किया, बाहर अवाम के सामने आकर वो कह रहे नहीं जी फौरन 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो। तो वो अवाम के सामने जाने के लिए और नून लीग पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए वो एक इस टाइप का एक ठीक पीपल्स पार्टी की तो ये भी तवक्कुआत थी ना फारूक फैसल साहब के, जनूबी पंजाब के जो लोग तहरीक इंसाफ से कटे उनकी जमात में शामिल होंगे, लेकिन वो इस्तेकाम पार्टी में चले गए। फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी थी, उसने भी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि उसने जाना है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हमने अपनी जमात को जो है मेंटेन रखना है, हमारा एक वर्किंग रिलेशनशिप रहेगा, लेकिन हमने अपनी जमात को इंडिपेंडेंटली रखना है। ये भी कुछ गैर मुतवक्के था पीपल्स पार्टी के लिए? बिल्कुल बहुत ही गैर मुतवक्के था। पीपल्स पार्टी यही समझ रही थी कि अब ये सारी जो सूरत हाल हुई, तरीके अदम एतमाद हुई, फिर इमरान खान साहब ने या पीटीआई ने गलती करके 9 मई का वाक़या हो गया, और उसके बाद फिर जो उनकी पार्टी के अंदर टूट फूट थी, एक अंडरस्टूड सी बात थी कि पाकिस्तान की अगर आप सियासी तारीख पर नज़र रखें तो पार्टियाँ टूटती हैं और फिर इलेक्टेबल्स जो हैं वो मुख्तलिफ पार्टीज़ में जाया करते हैं। नून लीग के पास ऑलरेडी इलेक्टेबल्स और ये सारे उनका होमवर्क ज़्यादा मुकम्मल था। पीपल्स पार्टी जो है पंजाब में अब अपनी वो पोजीशन बरकरार नहीं रख सकी जो आज से 4-5 इलेक्शन से पहले उनकी हुआ करती थी। तो उन्हें बड़ी इसमें थी कि तवक्को कि जनूबी पंजाब के जो अरकान हैं पीटीआई में जो चले गए हुए हैं, वो जो उन्होंने अलहदा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बना ली है, वो उनको वो हिस्सा मिल जाएगा, तो उन्हें जनूबी पंजाब में पाँव रखने के लिए जगह और अच्छी सीजनेबल वहाँ से वो अपना सीटें जीत सकेंगे। इसी तरह केपी में उनको परवेज़ खटक साहब से उम्मीद थी कि वहाँ पे उन्हें केपी में दोबारा रिवाइव करने का मौका मिल जाएगा उसकी सूरत में। इसी तरह बाप पार्टी की सूरत में इस वजह से पीपल्स पार्टी की तवक्कुआत जो है ना वो ज़्यादा बढ़ गई थी, और वो वजारत उज़्मा की वजारत तमाम पोलिटिकल पार्टीज जब सियासत करती हैं, लेकिन हम जब माजी के इंतखाबी नताइज को देखते हैं या उसकी पोलिटिकल सिचुएशन को देखते हैं तो हम नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी वजारत उज़्मा के लिए कैंडिडेट बन सकती है, वो इतनी नशिस्तें जीत सकती है। लेकिन यही सारा जनूबी पंजाब, केपी, बलोचिस्तान, सिंध
اور اس پہ ان کو تھی. اور ان کی سہیل صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوا تھا. وہ مسلم لیگ نون سے ایڈجسٹمنٹ مانگ رہے ہیں. مسلم لیگ نون ایڈجسٹمنٹ دینے کے لیے تیار تھی 4 یا 5 نشستوں پہ. گیلانی صاحب کے حوالے سے, یہ اسپیکر جو ہمارے پرویز اشرف ہیں ان کے حوالے سے, لیکن جواب میں پیپلز پارٹی کو بھی تو کچھ دینا تھا نا, نون کو بھی تو اندرون سندھ پیر رکھنے کے لیے جگہ دے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بڑی غیر متوقع تھی, اور جو خواب بنائے تھے اور محنت کی تھی پیپلز پارٹی نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. چاہے وہ آپ سڑک پہ کہہ لیں یا پارلیمنٹ میں کہہ لیں یا ڈرائنگ رومز میں کہہ لیں جو پاکستان کا رائج چلن ہے, تو انہوں نے بڑی اچھی گیم اپنی ساری بنائی تھی, لیکن وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سابق سیکرٹری جناب کنور دلشاد صاحب. کنور صاحب, آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. کنور صاحب, یہ اب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک تو حلقہ بندیوں کی اشاعت بھی 30 نومبر کو ہوگی اور دورانیہ بھی کم کر دیا ہے, لگتا ہے کہ اب یہ بہتری کی جانب ایک سفر ہے, اور وہ جو ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں بات چلنی ہے یا جناب صدر سے کچھ تاریخ آنی ہے ممکنہ طور پہ, اب کچھ بہتری کی جانب معاملات جائیں گے؟ جی فیصل صاحب یہ بیٹھے ہوئے بڑے اچھی میں کی باتیں سن رہا ہوں. یہ معاملہ سمجھتے ہیں. سہیل صاحب یہ دونوں جو ہیں یہ الیکشن کے معاملات میں دیکھتے رہو, اور آپ بطور مسٹر جاوید اقبال آپ سارے الیکشن کی تاریخ کو سمجھتے ہیں آپ, تو یہ تو بڑا اچھا آپ نے آج پینلسٹ گروپ بنایا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے جو یہ انتخابی شیڈول تبدیل کر دیا نا حلقہ بندیوں کے بارے میں, یہ بڑا خوشائن قدم اس لیے اٹھایا. اب یہ 30 نومبر کا ڈیٹ انہوں نے فکس کیا, لیکن ہماری اطلاع کے مطابق یہ 30 نومبر سے پہلے آ جائے گا. یہ پہلے جو ہے یہ حلقہ بندیوں کی جو ہے نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. لیکن چلے اگر ہم 30 نومبر کو یہ فنڈامنٹل سمجھیں تو آپ یہ سمجھیں کہ جو آئندہ جو الیکشن کی ڈیٹ مقرر کرنے والا ہے الیکشن کے چند روز میں, تو یہ نظر آئے گا 20 اور 22 جنوری کے درمیان یا 24 جنوری تک جو ہے یہ انتخابات کا انعقاد کا اعلان ہو جائے گا. ڈیٹ فکس کر دیں گے 20 سے 24 جنوری تک. یہ الیکشن کمیشن نے اپنا 50 دن کے حساب سے شیڈول کے مطابق سیکشن 57 اور 58 کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو ڈیٹ مقرر کرے گا یہ 20 سے 24 جنوری تک کا امکان ہے. یہ الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلہ کر لیا انہوں نے کہ ہم نے 20 اور 24 جنوری کے درمیان میں انتخابات کی ڈیٹ دے دینی. تو اس لیے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ انتخابی فرشتے بڑھ رہی ہیں, اور انتخابی فرشتے بڑی شفاف بنے گی. اب چونکہ چیئرمین نادرا جو ہے وہ آرمی کی لیفٹیننٹ جنرل آگے ہیں, تو وہ اپنا کنٹرول کر لیں گے. پہلے نادرا جی کا حالات ٹھیک نہیں تھے. نادرا میں اندرونی طور پر بڑی اندر سے جو ہے وہ کچھ وہ بڑی جو سمجھیں یہ انتخابی فیصلے کے حوالے سے بھی شناختی کارڈ کے حوالے سے بھی ان کا کوئی رول کوئی اچھا مثبت نہیں تھا. اب یہ نادرا کے چیئرمین جو نئے آ گئے ہیں تو یہ حالات کو بہتر کر لیں گے, اور الیکشن کمیشن سے مشاورت کر کے یہ انتخابی جو فہرست ہے یہ بھی صاف شفاف ہو جائے گی, کسی پارٹی کو اس پر اختلاف نہیں ہوگا. تو یہ بڑے خوش عین قدم اٹھا رہا ہے الیکشن کمیشن پاکستان. اور آپ مطمئن رکھیں کہ ہمیں جہاں تک اطلاعات مل رہی ہیں الیکشن جو ہے یہ 20 اور 24 جنوری کے درمیان میں ہو جائیں گے, اور چاروں صوبائی اسمبلی میں ہو جائے گا. جہاں تک صدر مملکت کا آپ نے ذکر فرمایا, صدر مملکت صاحب کو اس معاملے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کا ہی جو ہے یہ تمام ثوابدیدی اختیارات اور مینڈیٹری اختیارات الیکشن کمیشن کے پاکستان کے پاس ہے. اور الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس چاروں صوبے اور وفاق کے الیکشن کروانے کی کمانڈ حاصل ہے. اور آپ حیران ہوں گے کسی چلو نے بات نہیں ہوئی. صدر مملکت تک وہ ڈیٹ دینے کی جو مجاز ہے وہ صرف قومی اسمبلی کی تاریخ دے سکتے ہیں آرٹیکل 48 اور سب سیکشن 5 کے تحت. لیکن جو باقی چاروں صوبوں کیا بنے گا, اس کے لیے اس میں سیکشن 57 میں ترمیم کر کے یہ سارے اختیارات جو تھے وہ چیف الیکشن کمیشن یعنی الیکشن کمیشن کو دے دیے گئے, تاکہ پورے پاکستان میں ایک دن میں انتخابات کروا دیے جائیں, اور پوری کمانڈ جو ہے الیکشن کروانے کی وہ جناب الیکشن کمیشن کو دی جائے. وہ 57 میں ترمیم کی. اب صدر مملکت تو ذہنی طور پر کیا اب وہ قومی اسمبلی کا دے دیں, باقی چاروں صوبے کے جو گورنر ہیں وہ آرٹیکل 105 کے تحت مختلف تاریخ دینے شروع کر دیں. تو کمانڈ کہاں رہی؟ کمانڈ تو الیکشن کمیشن کے پاکستان کے پاس ہے نا. بالکل باقی رہ گیا سپریم کورٹ پاکستان. سپریم کورٹ پاکستان جو ہے یہ سارے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے, زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے, الیکشن کمیشن کے ایکٹ کو دیکھتے ہوئے, تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی. اور میرا یہ خیال ہے جب الیکشن کمیشن ڈیٹ مقرر کر دے گا تو تمام ادارے جو ہے اس میں متفق ہو جائیں.
یہ کنور صاحب بہت شکریہ پینل کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، اور آپ کے بنا بھی ہمارا پینل کمپلیٹ نہیں ہونا تھا، اسی لیے آپ کو ہم نے لیا۔ اچھا اب یہ فرمائیے گا کہ اب یہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے، اب تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، سیاسی قوتیں خاص کر تمام سیاسی جماعتیں، اب ان کو میرے خیال میں یہ قابل قبول ہونا چاہیے، کیونکہ یہی کچھ ہو سکتا تھا میکسیمم۔ لیکن سیاسی جماعتیں اپنی جگہ پر قابل احترام جماعتیں ہیں، لیکن ان کو اپنے ووٹرز کو، اپنے ورکرز کو مطمئن کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے حالات اندر سے کچھ ہوتا ہے، باہر سے کچھ کہتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کی پیش ہونے کے معاملے میں یا مشاورت میں جو باتیں ہوتی ہے کچھ ہوتی ہے، لیکن اپنے عوام اور ووٹرز کو مطمئن کرنے کے لیے وہ تھوڑا سا رخ بدل دیتے ہیں۔ اصولی طور پر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے اس موجودہ سسٹم کو اور جو کا شیڈول ہے اس پہ مطمئن ہیں، وہ بالکل مطمئن ہے۔ اندرون خانہ طور پر انہوں نے اپنا اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ باہر نکل کے جو بات کرے وہ ملک کے سیاستدان ہیں، انہیں اپنے ووٹرز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اپنے عوام کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو اس پر کسی کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال الیکشن کمیشن پاکستان سے بہت طریقے جا رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ پاکستان نے اگر تاریخ تو دیں گے نہیں، کیونکہ حالات بدل گئے ہیں۔ ان کا جو ایڈوائزر ہیں وہ بڑے قابل احترام شخص ہیں، جسٹس زاہد حسین بخاری، چیف جسٹس پاکستان، چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ بھی رہے، سپریم کورٹ کے جج بھی رہے، وہ ان کے آئینی ایڈوائزر، وہ کبھی اس طرح سے بات نہیں کرنے دیں گے کہ جب اس ملک میں انتشار پیدا ہو جائے، انتخابی انتشار پیدا ہو جائے۔ صدر مملکت تاریخ دے گا، اگر تاریخ دیتے ہیں آرٹیکل 48(5) کے تحت الیکشن کمیشن پاکستان سیکشن 57 کے تحت مسترد کر دے گا، تو پھر عزت کہاں رہی صدر صاحب کی؟ وہ سپریم کمانڈر بھی ہیں، پاکستان کے وفاق کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کو دیکھے گا کہ الیکشن کمیشن پہ آئینی ادارہ ہے، اس کے پاس بھی بہت مضبوط ہتھیار ہے سیکشن 57، تو اس کے بعد آرٹیکل 220 ان کے پاس ہے، آرٹیکل 237 ان کے پاس ہے، جس میں الیکشن کمیشن پاکستان کے اختیارات کو کوئی عدلیہ کوئی ادارہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو صدر مملکت کو آرٹیکل 237 کو یاد وہ نہیں پڑھتے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے معاملات میں کوئی ادارہ مداخلت نہیں کر سکتا، وہ آرٹیکل 237 ہے۔ تو یہاں بھی لکھا ہوا ہے پارلیمنٹ، میں بتاؤں گا آپ کے لیے، پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلیز ان کے معاملے میں داخل نہیں کر سکتی، اور باقی دیگر ادارے جو اس میں سپریم کورٹ آ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے سامنے موجود ہیں، تو صدر صاحب کو سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے، اور بلا وجہ خطرہ لکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو، ابھی لام منسٹر کو بھی خط لکھ رہے ہیں، تو اپنے کام سے کیا وہ آپ نے دیکھا؟ وہ آرٹیکل 51 نہیں دیکھا؟ الیکشن کمیشن پاکستان میں جو 90 دن کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ آئین کا آرٹیکل 51 سب سیکشن 5 ہے۔ جب حلقہ بندیاں، جب مردم شماری کا نوٹیفکیشن ہو جائے تو الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیاں کرانا مینڈیٹری لکھا ہوا ہے۔ تو صدر صاحب کس لاء کہاں جا رہے ہیں، کس کون سی ڈیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بالکل ٹھیک، یہ آپ نے آرٹیکل 51 ہائی ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب، آپ نے ہمیں ایک قانونی پوزیشن بتا دی۔ سہیل اب آپ نے سنی کنور دلشاد صاحب کی بات، اب لگتا ہے کہ معاملات بہتری کی جانب اور الیکشن کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور میرے خیال میں اب تمام ادارے جو ہیں وہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے پھر جب الیکشن کا اعلان ہوگا تو وہ اس کے بعد اور مراحل شروع ہو جائیں گے، لیکن ایک جو بے یقینی کی جو ایک فضا تھی وہ میرے خیال میں اب ختم ہو جانی چاہیے۔ جی یقینی طور پر ہونی چاہیے، اور اسپیشلی بڑے شاندار انداز میں پوری اس کی اپنی قانونی حیثیت، طریقہ کار اور جوریڈکشنز کے حوالے سے بات کر رہے تھے کنور دلشاد صاحب، تو بہت معاملہ بہت کلیئرٹی بھی ہے، لیکن ہم انفارچونیٹلی اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے سم ٹائم ہم ایسا ایک سٹینڈ لیتی ہے مختلف پارٹیز جو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ غلط طریقہ کار ہے، جس طرح ماضی قریب میں دیکھا کہ بہت سے مواقع کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے غلط انداز میں سٹینڈ لیا، غلط سٹینڈ لیا، اور بعد میں کچھ ایسی آڈیوز بھی سامنے آئیں جو وہ عوام کو مس گائڈ کرنا، میں تو کہتا ہوں کہ گمراہ کرنے کے لیے ہم بڑا ڈیفرنٹ اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اصل اس کا وے آؤٹ ہے کیا۔ تو اب الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن پاکستان نے مشاورت کی ہے تمام سیاسی جماعتوں سے، ریوائز ڈیٹ بھی دی گئی ہے، اپنے کام کو کم ٹائم کے اندر مکمل کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے، تو الٹیمیٹلی الیکشن یقینی طور پر ہونے ہیں۔ دیکھیے یہ تمام سیاسی جماعتوں کو بھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی، اور دیگر تمام سٹیک ہولڈرز کو اس بات کا بخوبی ادراک ہے کہ پاکستان اس جن معاشی مسائل سے دوچار ہے، اس معاشی مسائل سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہو، اور سیاسی استحکام کے لیے یقینی طور پر الیکشن کا انعقاد ناگزیر ہے، اور وہ الیکشن کا انعقاد اب اپنے وقت پر ہونا ہے، جو کہ ممکنہ طور کے اوپر جنوری یا فروری کا اوائل میں ہوں گے۔ تو
تو اب اس کے اوپر ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے, اسی کے مطابق عوام کو گائیڈ کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ ایک مڈ سلنگنگ کریں, لوگوں کو جنرل پبلک کو مس لیڈ کریں, اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے خان صاحب, بے یقینی اب ختم ہو جانی چاہیے, کیونکہ اب باہر الیکشن کی طرف ہی ہم جائیں گے. ایسا پروپیگنڈا نہیں چلے گا کہ جی لمبی حکومت چلے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. دیکھیں بالکل 90 دن میں ہی ہو جاتا اگر یہ سینسز نہ ہوا ہوتا, تو اب 2-3 ماہ کی بات یہ سامنے آ رہی ہے اور یہ الیکشن ہونا ہی ہونا ہے. اور واقعی ہی ملک میں استحکام جو ہے, ظاہر ہے اس وقت ہم معاشی طور پر پریشان ہیں, پرابلمز موجود ہیں. میرا نہیں خیال یا آپ کا یا کوئی بھی کہ نگران حکومت جو اس کا اتنا بڑا مینڈیٹ ہوگا کہ وہ ایک طویل عرصے کے لیے سارے معاملات کو ہینڈل کر سکے, اور ہمیں ان سارے معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک منتخب حکومت کی تو بہرحال ضرورت ہے, اور اس کے لیے الیکشن ہی ضروری ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے وہ 9 ماہ کا ہوا ہے نا. بالکل ٹھیک. تو وہ آپ کا 9 ماہ کا معاہدہ جو ہے وہ مارچ اپریل میں جا کے مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے پھر کس حکومت نے کون, پھر اس سے پہلے الیکشن میں جانا پڑے گا, پہلے ہمیں الیکشن میں جانا پڑے گا جب وہ 9 ماہ مکمل ہو. ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ فاروق فیصل خان صاحب اور سہیل بٹی صاحب آپ کا, آپ ہمارے ساتھ اس موضوع پر شریک گفتگو رہے. اب ہم یاد کریں گے پاکستان ٹیلی ویژن کے سابق چیئرمین, سابق مینیجنگ ڈائریکٹر اسلم اظہر کو. ایک تاریخ ساز شخصیت تھے وہ, تھیٹر کے حوالے سے, براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا نام تھا. ان کو ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے معمار کے طور پہ جانا جاتا ہے. اس حوالے سے ایک رپورٹ ہم نے تیار کی ہے, ہمیں دیجیے اجازت اور آپ وہ رپورٹ دیکھیے. پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات شروع کرنے کا فیصلہ شاید مشکل تو تھا ہی, لیکن اچھوتا بہت تھا. سن 1964 میں اس وقت کی حکومت نے ملک میں ٹیلی ویژن لانے کے اس فیصلے کے بعد ایک جاپانی کمپنی کو لاہور میں ٹی وی اسٹیشن قائم کرنے کا کانٹریکٹ دیا, اور اس کام کے لیے جس شخصیت کو چنا گیا وہ اسلم اظہر تھے. میں نے 4-6 اچھے لوگ ٹیم جمع کی, 8-10 12-15 لوگوں کی, اور ہم نے شروع کر دیا نومبر سن 64. سن 1932 میں لاہور میں پیدا ہونے والے اسلم اظہر نے 1954 میں کیمبرج یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی. انگریزی اور اردو ادب کا گہرا مشاہدہ, شستہ و شائستہ لہجہ, یہی وجہ ہے کہ فنون لطیفہ کے تمام شعبوں میں انہیں آج بھی ایک اکیڈمی کی حیثیت حاصل ہے. تھیٹر سے لگاؤ نے اسلم اظہر صاحب کو جو راستہ دیا وہ دستاویزی فلموں کی پروڈکشن تھی. انہوں نے محکمہ اطلاعات کے لیے چند دستاویزی فلمیں بنائیں اور کراچی آرٹس تھیٹر سوسائٹی قائم کی. اسلم اظہر کی قیادت میں جاپانی کمپنی کا یہ منصوبہ اتنا کامیاب ہوا کہ ٹی وی اسٹیشن کا یہ منصوبہ حکومت پاکستان نے خرید لیا, جس کے بعد اسلم اظہر کی قیادت میں پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنے ہمسائے ممالک سے کئی گنا زیادہ ترقی کی. انہوں نے بہترین کیمرامین, اداکار, ڈیزائنرز اور ادیبوں کے ساتھ لاہور کے ساتھ ساتھ کوئٹہ اور کراچی میں بھی ٹی وی اسٹیشنز قائم کیے. Lahore was a busy place. Lahore was full of the greatest writers in Urdu of that time. And there were many outstanding theatre directors. پاکستان کی تاریخ کے مایہ ناز فنکار بھی انہی کے دور میں پروان چڑھے. انتخابات کی میراتھن ٹرانسمیشنز اور 1982-83 میں پی ٹی وی کی پہلی ایوارڈ کی تقریب کا سہرا بھی اسلم اظہر کو ہی جاتا ہے. انسان بہت اچھے تھے, مطلب 100% ایماندار, اور جو ان کے دل میں ہوتا تھا وہ بات وہ کہہ دیتے تھے. ایک تو یہ بات تھی, اور بالکل کمپرومائز وہ نہیں کرتے تھے, اور دوسری یہ کہ ان کو ہمیشہ سے غریبوں کا بہت خیال تھا. اسلم اظہر نے پاکستان ٹیلی ویژن اور پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے چیئرمین کے طور پر بھی ذمہ داریاں سر انجام دی, اور پاکستان ٹیلی ویژن تربیتی اکیڈمی کے سربراہ بھی رہے. مجھے خاص طور پہ کہتے تھے کہ مطلب تم نے جو بھی کرنا ہے تم نے اپنے ٹیلنٹ پہ کرنا ہے, تم نے کبھی میرا نام لیتے ہوئے کبھی کچھ چیز نہیں کرنی, اور جب تم پی ٹی وی بھی جاؤ کسی کام سے تو تم خود مختار ایک شخص کے طریقے سے جاؤ, نہ کہ اسلم اظہر کے بیٹے کے طور پہ جاؤ. پاکستان ٹیلی ویژن کو عوام میں مقبولیت اور دنیا بھر میں شناخت دلوانے والے اسلم اظہر کو پاکستان ٹیلی ویژن فیملی